بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی درس میں اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم ہم پڑھیں گے۔ چوتھی قسم اسماء افعال ہے۔ اسماء افعال جمع ہے فعل کی اور اسماء جمع اسم کی۔ تو ہم اسم فعل کی تعریف کریں گے۔ اسم فعل یہ ہر وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں ہو۔ اسم فعل ہر وہ اسم ہے جو مانن فعل ہو، یعنی اس کے معنی فعل کا معنی ہو۔ اس میں فعل ہر وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں ہو اور علامات فعل کو قبول نہ کرے، یعنی فعل کے معنی میں تو ہو لیکن فعل کی علامات کو قبول نہ کرے۔ بس یہ واضح ہے، آسان تعریف ہے۔ جو مانن تو فعل ہو لیکن علامات فعل کو قبول نہ کرے۔ اچھا، اس اسم فعل کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو فعل ماضی کے معنی میں ہو اور ایک وہ جو فعل امر کے معنی میں ہو۔ آپ علم النحو کو کھولیں گے تو ادھر آپ کو ملے گا شتان سرعان، اور اسی طرح رویدہ بلہا حیہل حلم دونکا وغیرہ۔ یہ تمام مثال جو اس میں فعل کے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک لے لیتا ہوں علیکہ۔ علیکہ کا معنی ہے خذ، یعنی لے لو۔ دونہ کا معنی بھی ہے خذ، تو خذ جو ہے فعل ہے نا، تو علیکہ لفظاً تو اسم ہے لیکن معنن جو ہے وہ کہ فعل ہے۔ تو اس میں فعل ہر وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں ہو اور علامات فعل کو قبول نہ کرے۔ پھر اس اسم فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو فعل ماضی کے معنی میں ہو جیسے شتان سرعان وغیرہ، اور ایک وہ جو فعل امر کے معنی میں ہو جیسے رویدہ بلا حی الحلم دونک وغیرہ۔ پانچویں قسم جو ہے اسم غیر متمکن کی اسماء اصوات ہے۔ اسماء اصوات اسم صوت کی جمع ہے۔ اسم صوت جو ہے یہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے آواز نقل کی جاتی ہے، جیسے جب انسان کو کھانسی لگ جاتی ہے تو کرتا ہے، تو یہ کے ذریعے ہم نے ایک آواز کو نقل کیا، تو اسم صوت ہر وہ اسم ہے جس کے ذریعے آواز نقل کی جاتی ہے۔ یہ بھی اسم غیر متمکن کی قسم ہے پانچویں۔ اسم غیر متمکن کی چھٹی قسم جو ہے اسماء ظروف ہے۔ اسماء ظروف اسم ظرف کی جمع ہے۔ اسم ظرف ہر وہ اسم ہے جس میں مکان یا زمان کا معنی ہو۔ مثال کے طور پر المسجد، مسجد جو ہے اس میں مکان کا معنی پایا جاتا ہے کہ ایک مکان کا نام ہے۔ اور الجمعہ، یوم الجمعہ، تو جمعہ میں ایک زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، ایک دن کا معنی پایا جاتا ہے، تو لہٰذا مسجد بھی اسم ظرف ہے اور یوم الجمعہ بھی اسم ظرف ہے۔ یہ جو ظرف ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے۔ ظرف زمان وہ جس میں زمانے کا معنی پایا جاتا ہو، ظرف مکان وہ جس میں مکان کا معنی پایا جاتا ہو۔ اور اس کی مثالیں جو ہے، دونوں کی مثالیں علم النحو میں موجود ہے۔ آپ ذرا کھولیں گے تو وہاں پر جتنی اس کے اسماء ہے تو وہ سب آپ یاد کریں گے۔ ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں اور ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ظرف زمان محدود اور مبہم، یعنی محدود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی حد معلوم ہو۔ میں آپ کو مثال کے طور پر کہوں کہ صمت یوم الجمعہ، تو جمعہ کی حد معلوم ہے، یا میں کہوں کہ صمت شہرن، میں نے ایک مہینہ روزے رکھے، تو شہر وہ 30 دن کو کہا جاتا ہے۔ یا کہوں صمت سنتن، میں نے ایک سال روزے رکھے، تو سنہ کی بھی تعداد معلوم ہے کہ 360 دن یا 65 دن ہوتے ہیں۔ اور مبہم وہ ہے جس کی حد معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں صمت الدہر، میں نے زمانہ روزے رکھا، تو اب زمانہ تو غیر محدود ہے نا، مبہم ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال گزرے اور کتنے دن گزرے۔ اچھا، اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں، محدود اور مبہم۔ محدود ہو جس کی حد معلوم، مثال کے طور پر میں کہوں صلیت فی المسجد، میں نے نماز پڑھی مسجد میں، تو مسجد ایک محدود عمارت کا نام ہے اور معلوم ہے۔ اور ظرف مکان مبہم وہ ہے جو مبہم ہو، معلوم نہ ہو، پوشیدہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں صلیت خلفک، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، تو پیچھے تو ایک دنیا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں آپ نے پڑھی ہے، تو وہ بھی مبہم ہے۔ تو ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان، اور پھر ظرف زمان کی دو قسمیں محدود مبہم، ظرف مکان کی بھی دو قسمیں محدود اور مبہم۔ اچھا، اور اس میں غیر متمکن کی پھر ساتویں قسم جو ہے وہ اسم کنایہ ہے۔ ساتویں قسم اسماء کنایہ جمع اسم کنایہ کی۔ تو اسم کنایہ ہر وہ اسم ہے جو مبہم بات یا مبہم عادت پر دلالت کریں، پوشیدہ بات اور پوشیدہ عادت پر دلالت کریں۔ پھر اس اسم کنایہ کی دو قسمیں، اسم کنایہ از عدد اور کنایہ از کلام۔ کم و کذا، مثلا کم رجلا عندک، کم رجلا آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں، تو اب کم جو ہے یہاں پر دلالت کر رہے کس چیز پر، ایک عدد پر،
اور کیت وزیت قلت کیت و کیت، میں نے ایسا ایسا کہا. اب ایسا ایسا کیا چیز ہے؟ مبہم ہے. تو اس میں کنایہ ہر وہ چیز ہے، ہر وہ اسم ہے جو مبہم یعنی پوشیدہ بات یا مبہم عدد پر دلالت کرے. اس کی دو قسمیں، کم از عدد اور کنایہ از عدد اور کنایہ از کلام. کنایہ از عدد کی مثال کم و کذا، اور کنایہ از کلام کی مثال ہے کیتا و زیتا. پھر یہ جو کم ہے اس کی دو قسمیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. کم استفہامیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں، اور اس کم کی جو تمیز ہوگی وہ ہمیشہ مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. کم کی تمیز ہمیشہ مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی علامت ہے. اور یہ ایک ہے کم خبریہ. کم خبریہ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ کم خبریہ کے ذریعے ہم کسی کو خبر دیتے ہیں. خبر مثلا کم مال انفقت، میں نے کتنا مال خرچ کیا لیکن پھر بھی میرا بیٹا جو نہیں سدھرتا. میں نے کتنا مال خرچ کیا لیکن زمانہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس میں وہ خبر دے رہا ہے. تو کم مال. اچھا، البتہ اس کم کی جو تمیز ہوگی وہ کبھی مفرد مجرور ہوگی، کبھی جمع مجرور ہوگی. یعنی کم استفہامیہ کی خبر جو ہے وہ تمیز جو ہے وہ مفرد منصوب ہوگی، لیکن کم خبریہ کی جو تمیز ہوگی یا تو مفرد مجرور ہوگی یا جمع مجرور ہوگی. آٹھویں قسم جو ہے وہ اس میں غیر متمکن کی آٹھویں قسم مرکب بنائی ہے. مرکب بنائی ہر وہ مرکب ہے جس میں دو اسموں کو اس طرح ملایا گیا ہو کہ ان میں نہ نسبت اسنادی ہو اور نہ نسبت اضافی ہو، البتہ ربط کے لیے ایک حرف اس میں پوشیدہ ہو. مثال کے طور پر احدہ اور عشرہ، ان دو اسموں کو ملایا گیا ہے. ان دونوں میں نہ نسبت اضافی ہے نہ نسبت اسنادی ہے. نسبت اضافی کا مطلب میں نے سمجھایا تھا کہ یہ اس کی طرف مضاف نہیں ہے، اور نسبت اسنادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں مبتدا خبر یا فعل فاعل نہیں بن رہے، مسند مسند الیہ نہیں بن رہے. تو دونوں میں نہ نسبت اضافی ہو نہ نسبت اسنادی. البتہ دونوں کے درمیان ایک حرف جو ہے ربط کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہو. تو یہاں پر ہم نے جیسے کہا تھا کہ اصل میں تھا احد و عشرون، پھر حرف کو چھپایا اور اصل کلمہ بنا احدہ عشرہ. تو اسی طرح ہم اس میں غیر متمکن کی 8 اقساموں کو پورا کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اسم کی دوسری تقسیم تھی معرب اور مبنی وہ بھی ختم ہو گئی الحمدللہ.